اپنے بچے کو یہ نہ کہا کہ مجلس میں نہ جانا، جلوس میں نہ جانا خطرہ ہے، بلکہ ہر شہر کی تاریخ یہ گواہ ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا، اگر چھوٹا جلوس یا چھوٹے اجتماع کا مجلس تھی تو اس کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا۔ لیکن احتیاط ہمارے اپنے لیے ہے، احتیاط ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ آنے والے حالات یہ ذہن میں رکھیے کہ کبھی بھی آسان تر نہیں ہوں گے۔ ظہور امام قریب ہوتا جائے گا، حالات مشکل ہوتے جائیں گے، امتحانات میں اضافہ ہوتا جائے گا، پھر کربلا بپا ہوگی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنی مجالس کو، اپنے جلوسوں کو، اپنے نظم و ضبط کو، اپنے رویوں کو ان حالات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تنظیم اور ڈسپلن ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ اور کراچی کے بارے میں ٹیلی ویژن پہ کوئی نقاد یہ بات کر رہے تھے کہ کتنی پولیس وہاں پہ فعال اور مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ 3500 حسینی رضاکار جو ہیں ان کو ان مبصر نے خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی نقصانات آپ پر ہوئے، حادثات ہوئے، اگر یہ شیعہ رضاکار نہ ہوتے تو نقصانات کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہوتی۔ تو اپنے بچوں کو اس طرف بھی مائل کیجئے۔ انجمن جانصار بھی اس مقام پر بھی اور مختلف جگہوں پہ میڈیکل کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے اپنی خدمات انجام دیتی ہے، اور یہ لوگ بھی اتنے ہی اہم ہیں بلکہ شاید اس سے زیادہ اہم ہیں جو بچے مجلس میں بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے التماس ہے کہ اپنے جوانوں کو، بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس طرف مائل کریں، اور ان مجالس میں آتے ہوئے بھی شرکت سے لے کر پارکنگ، اسکوٹر، گاڑی اور نکلنے سے ہر جگہ تک انجمن کے رضاکاروں کی ہدایات پر عمل اپنے لیے لازمی قرار دیں۔ ہماری ایک روایت ہے کہ ہر سال صدر انجمن آپ حضرات سے خطاب کرتے ہیں جس میں اظہار تشکر بھی ہوتا ہے، اور سارا برس جو ہماری خدمات جاری رہتی ہیں ان میں آپ کی پارٹیسپیشن عملی طور پر مشوروں کے حساب سے، مالی تعاون کے حساب سے، اور مزید بھی صدر محترم اپنی پالیسیوں کا اظہار اور جو کچھ آپ سے تعاون چاہتے ہیں بنام معصومین۔ تو میں اپنے اس وقت کے صدر جو ہماری انجمن کے بانی بھی ہیں اور ابتدا سے لے کے انتہا تک نہ صرف یہاں پہ بلکہ گزشتہ کچھ برسوں سے مرکزی اثنا عشری ٹرسٹ اسلام آباد G62 میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں اور دینی خدمات کے حوالے سے ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور مومنین سے اپنا سالانہ خطاب فرمائیں، اور آپ حضرات سے، بھائیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی میں التماس کروں گا کہ توجہ سے ان کی معذورات کو سماعت فرمائیں۔ برائے خوشنودی صاحب اللہ سے آواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران و خواہران ایمانی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو سال گزشتہ اس فرش اعزاء کی رونق تھے، خصوصاً اراکین انجمن سید شاکر کاظمی، سید اعجاز حسین شاہ بخاری، سید کوثر علی زیدی، اور اس فرش اعزاء کی جو زینت بنتے رہے اور آج ہم میں موجود نہیں، اور اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ سے درخواست کروں گا، قائم آل محمد اسلامک سینٹر کی وفد نمائندہ بیگم سید ماجد علی موسوی، ماجد علی موسوی، اور معصومین سینٹر کے سید قیصر علی زیدی، سید محمد علی زیدی اور اہلیہ سید محمد علی زیدی کے بلندی درجات کے لیے، اور خصوصاً جو شہدائے ملت جعفریہ ہیں اور شہدائے عزاداری ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیں۔ برادران ایمانی، یوں تو ہر محرم ایک چیلنج لے کر آتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر محرم میں
ملت جعفریہ بڑے سے بڑے چیلنج کا مقابلہ کرتے ہوئے کامیاب اور کامران رہتی ہے۔ اس دفعہ خواہ ڈی آئی خان کو جیل کو توڑا جائے یا دہشت گردوں کو آزاد چھوڑا جائے، ہماری ماؤں نے ہمیں ایک ہی سبق دیا ہے، اور جب ہمارا بچے جوان ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی شعر گنگناتے ہیں کہ میں کیا جمع ہوا، غم اکبر جمع ہوا، بچپن سے کر رہا ہوں ماتم شباب کا۔ یہ دہشت گرد خواہ مساجد میں نمازیوں کے خون سے ہولی کھیلیں یا امام بارگاہوں میں عزاداروں کے خون کو بہائیں، ہمیں تو امام کی دعا ہے کہ میرے شیعہ مثل گوسفند ہیں، جتنا انہیں ذبح کرو گے یہ اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ آج ہماری یہ مجالس اور جلوس کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو کہ جب ماؤں کی گودوں میں ان بچوں کو دیکھو جو مائیں کسی صورت میں اپنے بچے پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیتی، لیکن جس ماں کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں جب عزاداری میں جا رہی ہوں تو عزاداری کے دشمن کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ فخریہ لاتی ہے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ۔ خود حیدری چوک کی مثال یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ سالوں میں جب بچوں کو پیچھے ہٹایا تو مجھے خود ماؤں نے آ کر کہا کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں، یہ امام کا نذرانہ ہے، ہمارا کام حیدری چوک میں لانا ہے، امام ہماری قربانی قبول کریں یا ہمیں سرفراز کریں، ہر دو صورتوں میں ہم کنیزان زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو برادران ایمانی، یہ وہ جذبہ ہے جو شہداء کے خون سے مزید جلا پاتا ہے۔ میں خصوصی طور پر، کیونکہ جو کچھ آغاز محرم میں ہوا، سیاست جانے اور یہ حکمران جانے، یہ ماننے پر آئیں تو ایک دہشت گرد کو بھی شہید مان لیں، یہ ماننے پر آئیں تو نہ جانے ہزاروں کے قاتلوں کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے نظر آئیں، اور نہ ماننے پر آئیں تو جسے اللہ اور اس کا رسول ولی کہے تو اسے بھی نہ مانیں۔ ہم تو ان کے رویوں کے عادی ہیں، لیکن ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ آغاز محرم میں کراچی میں ہوا، کل گجرانوالہ میں ہوا، حکومت اپنی نااہلی کو تسلیم کرے اور آنے والے، کیونکہ آج سے جلوسوں کا آغاز ہو رہا ہے اور جلوسوں کا مؤثر حفاظتی انتظام کیا جائے۔ میری آپ حضرات سے بھی یہ اپیل ہے کہ خصوصی طور پر آپ حضرات کی شرکت ایک بہت بڑا حفاظتی حصار ہے۔ جہاں پر بھی مجالس اور جلوس ہوں، اس میں تقریباً دنیاوی ہر کام چھوڑ کر شرکت کو ضرور یقینی بنائیں۔ یہ وطن ہمارا ہے، ہم نے اس وطن کی خاطر، اسے بنانے کی خاطر نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں، جس سے آپ حضرات بھی آگاہ ہیں اور حکومت بھی آگاہ ہے، اور خصوصی طور پر یہ دہشت گرد آگاہ ہیں۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر اس ملک کو نقصان پہنچانا ہے تو جب تک نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک ملت جعفریہ اس کی پاسبان ہے۔ حالانکہ نہ جانے کتنے مقتولوں کا قرض ہے ہم پر، نہ جانے
کتنے مقتولوں کا قرض ہے ہم پر، لیکن کبھی بھی ہم دہشت گردی نہیں کرتے۔ وطن کے پاسباں ہم کل بھی تھے، تا زندگی ہوں گے۔ علی والے کبھی مٹی سے اپنی غداری نہیں کرتے۔ ہم اس ملک کی حفاظت اپنے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر کے کریں گے، لیکن عزیزوں، ہر لیڈر کے رویے پر نظر رکھیں، اور الیکشن کے زمانے میں جب یہ بھیس بدلیں تو اپنے اذہان کو اس وقت کے رویے کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند کریں، تاکہ ان دہشت گردوں کے سرپرست بھی مکمل ناکامی کا سامنا کریں۔ اس کے ساتھ یہ تو چند باتیں حکومت کے ساتھ تھیں۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں حیدری چوک کے اصل میزبان آپ حضرات ہیں۔ میں ہر سال یہ کہتا ہوں کہ اراکین انجمن جانثاران اہل بیت، آپ غلام ہیں اور آپ یہاں پر مولا کے مہمان ہیں۔ غلاموں سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو برائے مہربانی ہمیں معاف کیجیے گا۔ مجھے معلوم ہے سیکیورٹی حالات کے پیش نظر جو چیکنگ کے سخت مراحل ہیں یا اور چیزیں ہیں، ان سے تقریباً 99% لوگ تو باخوشی حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے قبول کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ناراحت بھی ہوتا ہے تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں، بلکہ تقریباً ہر سال آپ سنتے ہیں کہ انجمن جانثاران اہل بیت نہ صرف یہ عشرہ محرم کرتی ہے، بلکہ سینٹرل جیل اڈیالہ میں بھی ایک عرصے دراز سے عشرہ محرم کی مجالس منعقد کرتی ہیں۔ یہاں پر سے ہر روز تبرک کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور قاری شوکت علی صاحب خطاب کر رہے ہیں اور ایک ذاکر محترم بھی خطاب کرتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کی اس طرح توجہ نہیں ہے، اور اسیروں کے بارے میں جو کچھ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ آگاہ ہیں۔ اگر کوئی اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے وہاں پر تبرک بھیجنا چاہے تو اس حوالے سے ہمارے خزانچی تاج الحسنین زیدی صاحب یہاں موجود ہوتے ہیں۔ تیسرا عشرہ ہر روز مجلس 11:30 بجے خواتین کی قائمہ آل محمد اسلامک سینٹر میں ہوتی ہے، اور دوران محرم سبیلوں کا انتظام، میڈیکل کا انتظام انجمن جانثاران اہل بیت کرتی ہے۔ خمسہ مجالس جس سے کمال حیدر رضوی صاحب 26 محرم سے خطاب فرماتے ہیں، اس سے پہلے خواجہ مرتضیٰ صاحب کی 20 محرم سے 25 محرم تک مجالس ہوتی ہیں۔ وہ بھی کمال حیدر رضوی صاحب جن مجالس سے خطاب کرتے ہیں وہ انجمن جانثاران اہل بیت کے زیر اہتمام منعقد ہوتی ہیں۔ آیت اللہ تشریف لائے ہیں، کھڑے ہو کر درود پڑھیے۔ ایک مرتبہ پھر آیت اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھیے۔ آغا صاحب کی اجازت سے صرف چند منٹ میں اپنی تقریر کو مختصر کرتے ہوئے آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ انجمن جانثاران اہل بیت کے زیر اہتمام 2 سینٹر کام کر رہے ہیں۔ ایک قائم آل محمد اسلامک سینٹر جو بھی 829 میں قائم ہے، اور دوسرا معصومین سینٹر جو کمرشل مارکیٹ میں قائم ہے۔ معصومین سینٹر میں
بیمار کربلا فری میڈیکل سروسز فراہم کی جاتی ہیں، فری ایمبولینس سروسز موجود ہیں، اور تجہیز و تکفین وغیرہ کا بھی وہاں پر انتظام ہے، کفن وغیرہ مہیا وہاں سے کیے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی لائبریری بھی وہاں پر موجود ہے۔ میری آپ سے اس وقت جو توجہ دلانے کا مقصد ہے، تقریباً لاکھوں روپے فلاحی مقاصد کے لیے انجمن جانثاران بیت ہر سال خرچ کرتی ہے۔ یہ کمرشل مارکیٹ میں جو معصومین سینٹر ہے، اور جو مرحومین کی خواہش تھی کہ یہاں سے ہم جو خدمات سر انجام دیں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ کما حقہ تو کیا ہم اس کا 5% بھی نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ فنڈ کی شارٹیج ہے۔ آپ کی خواہش تھی کہ یہاں پر بہت اچھا ایک میڈیکل سروسز فراہم کی جائیں اور قومی فلاح و بہبود کے کام وہاں سے کیے جائیں۔ تو ہماری مجلس عاملہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ حضرات نے توجہ فرمائی تو ربیع الاول میں ہماری خواہش ہے کہ وہاں پر ہم اس کو ڈیمولش کر کے اس جگہ کی مناسبت سے ایک ایسی بلڈنگ تعمیر کریں کہ جہاں پر بیسمنٹ میں تو فری میڈیکل سروسز جو بیمار کربلا کے نام سے منسوب ہیں وہ کی جائیں۔ 2 فلور ہم آمدنی کے ذرائع پیدا کرنے کے لیے مختص کریں تاکہ جو اس سے آمدنی حاصل ہو وہ غریب بیوہ عورتوں کے کام آ سکے، طالب علموں کے کام آ سکے، بیماروں کے کام آ سکے، اور دیگر فلاحی مقاصد کے لیے وہ پیسے استعمال ہو سکیں۔ اور میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ حضرات اس سلسلے میں نہ صرف خود تعاون فرمائیں بلکہ جو آپ کے ذرائع باہر موجود ہیں ان کی بھی توجہ دلائیں، تاکہ انشاءاللہ تعالی اگلے سال جب ہم سے بات چیت کریں تو وہ وہاں پر ایک شایان شان، کیونکہ اس کا نام معصومین سینٹر ہے، وہ واقعی ایک سینٹر کما حقہ طور پر ملت کی فلاح و بہبود اور اس مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت کے لیے کام کر رہا۔ اس میں کامیابی کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے۔ کل ہماری خوش قسمتی تھی کہ آیت اللہ نے خود معائنہ فرمایا دونوں سینٹرز کا، اور میں آیت اللہ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان سینٹر کی تعمیر کی اجازت بھی فرمائی، اور خصوصی طور پر آپ جتنے بزرگ علماء کے وکیل اور بذات خود ماشاءاللہ اس حیثیت میں کہ آپ نے سہم امام کی بھی خرچ کرنے کی اجازت فرمائی، جس کے لیے میں آیت اللہ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ زند بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب آیت اللہ کے شکر گزار ہیں، اور ہم تو اس لیے شکر گزار ہیں کہ آیت اللہ تشریف نہیں لا رہے تھے۔ ہم نے درخواست کی آیت اللہ سے کہ حیدری چوک میں آپ کے خطاب کی ضرورت ہے، آپ نے کربلا معلیٰ تشریف لے جانی تھی۔ ہماری انتہائی درخواست پر یہ فیصلہ آپ نے کیا کہ حرم امام میں اس کے بعد جب یہ گئے تو میں استخارہ کروں گا، اور الحمدللہ وہاں استخارہ آیا حرم امام علی علیہ السلام میں، اور آپ نے یہاں آنے کی حامی بھری۔ جس کے لیے ہم آیت اللہ حسن رضا غدیری قبلہ صاحب کے انتہائی مشکور ہیں۔ میں شکریہ شروع ہوا ہے تو خصوصی طور پر آپ تمام حضرات کا، مرزا مظفر صاحب اور ان کے خاندان کا، اہل محلہ کا، اور جو یہاں پر بزنس کر رہے ہیں حضرات پلازے میں، ان سب کا باقاعدہ شکریہ تو زاہد بھائی آخری مجلس میں کریں گے، لیکن ابھی تک جو انتظامیہ تعاون کر رہی ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیاں جو تعاون کر رہی ہیں،
میں ان سب حضرات کا جو کسی نہ کسی لحاظ سے حیدری چوک کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور خصوصی طور پر میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے جو جوان بچے حقیقت میں یہ 24 گھنٹے مصروف عمل رہتے ہیں، میری آخر میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ خلوص نیت سے انہیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پڑھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ حضرات کا مزید شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ